بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں نکاح کا مسنون طریقہ، جو نکاح کی رسومات شریعت، قرآن و سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیں جی، جو تقریبات رسول سے ثابت ہیں ان کو ضرور کرو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں پھر باہر سے آئی ہیں۔ اب اچھا، ہمارا جو پس منظر ہے، جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ سادات ہوں، فاروقی ہوں، صدیقی ہوں، عثمانی ہوں، جو باہر سے آئے تھے۔ جو چیز اسلام میں ثابت نہیں ہے نا، تو پھر ہمیں ان میں عاجزی اور انکساری یا سادگی اختیار نہیں کرنی، ان کو ہم نے جڑ سے کاٹنا ہے، ایگریسو نیچر کو اختیار کرنا ہے ان کے خلاف۔ تو جو 4 سے 5 چیزیں جو ہمیں شریعت سے ملتی ہیں، اگر ہم اس طریقے سے اپنی شادی بیاہ کے تقریبات کو انجام دیں تو آپ یقین کریں، نہ کبھی شادیاں خراب ہوں بلکہ ان میں برکت ہو، ان میں نبی کا طریقہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت ہو، اور یہ طلاق کا ریشو بھی کم ہو جائے گا، ڈائیورسی لڑکیاں بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پر پوری امید ہے، اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان رسومات کو فالو کر شادی اور نکاح کریں تو کبھی بھی شادی فلوپ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، نکاح مسجد میں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء دین کیوں اس پوائنٹ کو ریز نہیں کر رہے، کیوں عوام کے اندر اتنا شعور اجاگر کیوں نہیں کر رہے کہ وہ اپنا نکاح جو ہے وہ مسجدوں میں کریں۔ دوسری چیز، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت، کوئی طعام کچھ نہیں ہے۔ ایک کھانا جو شریعت سے ثابت ہے وہ ہے ولیمے کا کھانا۔ دیکھیں نا، ایک ماں باپ جو ہیں وہ پہلے ہی اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری وہ اچھے سے نبھا کر اتار رہے ہوتے ہیں، اپنے کندھے سے ایک بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ ان کے دماغ میں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ دوسرے گھر میں جا کر ایڈجسٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگا اس کا شوہر کہ نہیں ہوگا، اور ہم وہاں پر بیٹھ کر بارات کے مرغ پلاؤ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مترنجن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لبے شیری کھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، معقول بات یہ ہے کہ لڑکی کے آنے سے لڑکے کا گھر آباد ہوتا ہے تو وہ ولیمہ کرے۔ اس پر باقاعدہ حدیث ہے کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک بکری ہے اسے ذبح کرو، کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ولیمے میں غریبوں کو بھی کھانا کھلائیں تاکہ اس سے برکت نازل ہو۔ اور اسی سے ریلیونٹ ایک اور حدیث ہے کہ جیسے ولیمے کی آپ کو کسی نے ولیمے کی دعوت دی ہے، صرف آپ جو ہے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے ہیں جان بوجھ کر، تو آپ نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے۔ نکاح مسجد میں، ولیمے کا کھانا، تو اب جناب بارات کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ قرآن مجید میں تو کوئی بارات کا ایسا لفظ ہی نہیں ہے، پوری عربی میں کوئی بارات کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ بارات رسم پھر کہاں سے آئی ہے آخر؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنے انتظامات کرتے ہیں، اتنا کروڑوں روپیہ برباد کرتے ہیں باراتوں میں، اتنا پیسہ ہم اڑاتے ہیں، جو چیز نہ شریعت میں ثابت ہے، نہ اسلام میں ثابت ہے، نہ حدیث و قرآن میں ثابت ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم فالو کس چیز کو کر رہے ہیں۔ میں ایک اتنی پیارے جوڑے کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ خواتین حضرت علی کے حجرے میں چھوڑ کر آتی ہیں، اور حضرت علی کو وہ حجرہ ایک انصاری صحابی نے دیا تھا، ایک حجرہ جس میں کچھ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، اور کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ آئے ہوں اور ان کو ودا کر لے کر گئے ہوں۔ تو کیا آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہیں؟ آپ ان کی شادیاں دیکھیں، ان کے نکاح دیکھیں اور سبق لیجیے۔ پھر جناب، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، خالص ہندوانہ رسم ہے، خالص ہندوانہ رسم۔ اچھا، ہندوؤں کے اندر بھی اس رسم کو اس لیے معقول سمجھا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو دہیج اس لیے دیتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو الوداع کر دیتے ہیں ان کا دہیج دے کر۔
مگر اسلام میں لڑکی وارث ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکی وارث ہے پراپرٹی کی. اسی طرح اسلام میں پوری قرآن کے اندر ایک چیپٹر ہے، پوری سورت ہے اس کے اوپر کہ کس طرح ایک لڑکی وارث ہے. اسلام میں جہیز حرام ہے، اسلام کا جہیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. یہاں شادی کے لیے جب تک انتظام ہوگا تب شادی ہوگی. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کھلانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو لینا دینا کرنا پڑے گا. اچھا، یہاں پر میں ان چیزوں پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں. آج وہ حالات ہیں جو لڑکی والے بھی ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لڑکے کی نوکریاں ہوں گی، لڑکے کے گھر ہوں گے، لڑکے کا اچھا سیٹ اپ ہوگا، اور جو ہے نا یہ دینا ہے وہ دینا ہے. مطلب آپ کو شرم تک نہیں آ رہی ہے. آپ کیسی جو لڑکے یا جو ان کی فیملیاں کر رہی ہیں. مگر آج کل آپ دیکھیں باقاعدہ گروپ بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، پوری پوسٹنگ ہوتی ہے. لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، گاڑیاں 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے، 70,000 50,000، اور جو ہے نا یہ تو چیز اس کے پاس لازمی ہونی چاہیے. مطلب اسلام کدھر ہے؟ کس دین اسلام کو فالو کر رہے ہو آپ؟ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اگر لڑکے والے جہیز لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے، اور لڑکی والے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں، ایک پائی کا بھی. سب لڑکا خود کرے، جو ہمیں اسلام کی تعلیمات ہے. سب کچھ مرد کرے گا. یہاں پر پاکستان میں ایک سندھی کلچر کو جانتا ہوں، جہاں پر کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہاں پر یہ لوگ جو ہے لڑکا ہی سب کچھ کرتا تھا. یہ بھی پہلے کی بات ہے کہ ان میں کھانا بھی لڑکا دیتا تھا، ایون کہ جہیز بھی لڑکا کرتا تھا. ٹھیک ہے، پھر چینجنگ آتی گئی تو جناب اب جو ہے انہوں نے جہیز کے پیسے لینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی رسومات بھول گئے. اب تو سندھی بھی جو ہے باراتیں ولیمے سب کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جو چیزیں اسلام میں شریعت میں ثابت ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے، اور جن کا اسلام میں منع ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی میں ہی ہماری فلاح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.